السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جلال آباد سے مفتی عبدالستار عرض کر رہا ہے کہ حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات سے ایک مضمون پیش خدمت ہے جس کا عنوان ہے ذکر اللہ کی برکت۔ اور یہ مضمون اس کا شان نزول یہ ہے کہ کسی صاحب نے اپنے حالات اور مصائب اور تکالیف کا حضرت سے ذکر کیا تو حضرت نے اس کا جواب دیا باسمہ سبحانہ و تعالی حامدا و مصلیا۔ ذکر اللہ کی برکت۔ ایک صاحب کے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ عزیز من، آپ تو ان معمولی مصائب اور تکالیف سے ہی گھبرا چکے جس کا سبب تعلق مع اللہ کا ضعف ہے۔ عزیز من، اصل مصیبت اور مشقت کی چیز موت ہے۔ حق تعالیٰ نے بھی موت کو مصیبت کے لفظ سے تعبیر فرمایا، چنانچہ ارشاد ہے فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ تم کو موت کی مصیبت اگر پہنچ جائے، فرمایا کہ اور کسی مشقت کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے اس کو مصیبت نہیں فرمایا، مگر عارفین جو حق تعالیٰ کی یاد کرنے والے ہیں اور حق تعالیٰ کے محبین ہیں، ان کی یہ حالت ہے کہ ان کو موت جیسی مصیبت بھی محبوب، مطلوب اور لذیذ معلوم ہوتی ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں حضرت والا نے عارف شیرازی کا یہ شعر ارشاد فرمایا خرم آروز کزی منزل ویرا بیروم، خرم آروز کزی منزل ویرا بیروم، راحت جاں طلبم و پیے جانا بیروم، راحت جاں طلبم و پیے جانا بیروم، نظر کردم گرایت بسر این غم روزے، نظر کردم کہ گرایت بسر این غم روزے، تادر میں کدہ شادا و غزل خواہ بیروم، تادر میں کدہ شادا و غزل خواہ بیروم، خرما روز کسی منزل ویرا بیروم، راحت جاں طلبم و پیے جانا بیروم۔ ترجمہ: بہت خوشی ہوگی اس دن کہ جس دن میں اس ویران گھر یعنی دنیا سے جاؤں گا، روح کی تسکین محسوس کروں گا اور اپنے محبوب کے پاس اس کے پہلو میں جاؤں گا۔ نظر کردم گرایت بسر این غم روزے، تادر میں کدہ شادا و غزل خواہ بیروم۔ میں نے نظر مانی ہے کہ اگر کسی دن مجھے یہ غم حاصل ہو جائے تو ضرور میں کدے کے دروازے پر یعنی اپنے محبوب کے آستانے تک خوش خوش غزل پڑھتا ہوا جاؤں گا۔ اور ارشاد فرمایا اللہ اکبر، کیسا اطمینان ہے کہ یہ حضرات موت کی تمنا کر رہے ہیں، اور اسی تعلق مع اللہ کا اثر ہے کہ ایک بزرگ نے اپنے ایک مرید کو یہ وصیت کی تھی کہ ہمارے جنازے کے ساتھ یہ اشعار پڑھتے ہوئے چلنا، اس سے ہماری روح کو تسکین ہوگی۔ وہ شعر یہ ہے مفلسان آمدہ در کوئ تو، مفلسان آمدہ در کوئ تو، شیئا للہ الجمال روئے تو، شیئا للہ الجمال روئے تو، دست بکشا
جانب زنبیل ماں، دست بکشا جانب زنبیل ماں، آفری بردست تو و بربازو تو، آفری بردست تو و بربازو تو، وہ لسان آمدہ درکو تو، ہم غریب مفلس تمہاری گلی میں آ گئے ہیں، شیئن للہ از جمال رؤیتو، کہتے ہیں از بہر خدا اپنے منور چہرے کا جمال، یعنی اپنے روشن چہرے کی ایک جھلک ذرا دکھلا دو۔ دست بکشا جانب زنبیل ماں، مجھ غریب کی جھولی کی جانب اپنا دست کرم کھول دو، مجھ غریب کی جھولی کی جانب اپنا ہاتھ، اپنا دست کرم کھول دو۔ آفری بردست تو وہ بربازو تو، آفری ہو، شاباش ہو آپ کے دست کرم پر، آپ کے ہاتھ پر اور آپ کے بازو پر۔ اور حضرت حکیم الامت نے ارشاد فرمایا کہ حضرت نظام الدین اولیاء سلطان جی کا جنازہ جب نکلا اور لے کے چلے تو آپ کے ایک مرید نے بے خودی کی حالت میں شدت غم میں یہ اشعار پڑھے، وہ یہ ہیں: سروسی بینا بصحرا می روی، سروسی بینا بصحرا می روی، سخت بے مہری کہ بے مامی روی، سخت بے مہری کہ بے مامی روی، اے تماشا گاہ عالم روئے تو، اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا می روی، تو کجا بہرے تماشا می روی، سرو سیمینا و صحرا می روی، اے میرے نرگس و نسترن یعنی چاند جیسے پھول، آپ صحرا قبرستان جا رہے ہیں، سخت بے مہری کہ بے مامی روی، لیکن میرے لیے بہت ہی محرومی کا عالم ہے کہ آپ میرے بغیر جا رہے ہیں اور یہ میں یہیں رہ گیا ہوں۔ اے تماشا گاہ عالم روئے تو، اے محبوب سبحانی تمہارا چہرہ تو ایک عالم کے لیے تماشا گاہ یعنی خوش نما منظر ہے۔ تو کجا بہرے تماشا می روی، مگر آپ اب یہ خوش نما منظر دکھانے کہاں جا رہے ہیں؟ اس کے بعد حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیا ٹھکانہ ہے اس اطمینان کا، یعنی ان عارفین کا کیا ٹھکانہ ہے کہ ان کو کیسا اطمینان ہے، اور یہ سب ذکر اللہ کی برکت ہے۔ اور اس مضمون کا عنوان بھی ذکر اللہ کی برکت ہے کہ ان حضرات کو کوئی بھی چیز پریشان اور غیر مطمئن نہیں کر سکتی، مگر آج کل اسی ذکر اللہ سے لوگوں کو غفلت ہے۔ بہرحال حضرت نظام الدین اولیاء کے سلسلے میں جو اشعار پڑھے، اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا می روی، اس کا اردو میں اشعار میں ایک ترجمہ ملاحظہ ہو: مجھے بھی ان کے آستانے تک اپنے ساتھ تو لے چل، مجھے بھی ان کے آستانے تک اپنے ساتھ تو لے چل، چھپا کر اپنے دامن میں برنگے موج بولے چل، چھپا کر اپنے دامن میں برنگے موج بولے چل۔ یہ اس کا خلاصہ ہو گیا۔ بہرحال یہ ہے کہ ذکر اللہ کی برکت سے مصائب اور آلام دور ہو جاتے ہیں۔ آج ہی میں حضرت شیخ الحدیث شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ کا ایک ملفوظ پڑھ رہا تھا، کسی نے حضرت کو لکھا اپنی پریشانی، تو حضرت نے اس کے جواب میں لکھا کہ اگر انفرادی پریشانی ہے تو درود شریف اور استغفار کی کثرت رکھیں، کہ اگر انفرادی پریشانی ہے تو درود شریف اور استغفار کی کثرت رکھیں۔
اور اگر اجتماعی پریشانی ہے تو آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا بھی رکھیں، انشاءاللہ مصائب دور ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔